اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ کچھ سوشل میڈیا پر شب براءت کے حوالے سے ناظرین کچھ ہم نے دیکھا، کچھ احباب نے کچھ ویڈیوز بھی بھیجیں کہ جس میں ایک دو کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ جی شب براءت کوئی ایسی رات نہیں ہے، اور شب قدر اصل رات ہے، شب براءت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں جو عبادات کی جاتی ہیں ان کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ناظرین، بڑے آرام سے، بڑے اطمینان سے اور بغیر علم کے اس طرح توجیحات پیش کرنا، اس کے یعنی شب برات کے حوالے سے ایک بیان جاری کر دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی سمجھداروں کی بات نہیں ہوا کرتی۔ سمجھدار جب بھی بات کرتا ہے وہ دلائل سے بات کرتا ہے، اور میں ناظرین اس مزاج کا نہیں، لیکن چونکہ لوگوں کو ذرا سا غور تو کیجئے کہ مطلب لوگوں کو کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ روزہ رکھنے سے، لوگوں کو نوافل کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے، لوگوں کو اس رات میں عبادات کرنے کے حوالے سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہ روکنے والے سوچیں، حالانکہ وہ مٹھی بھر بھی نہیں، لیکن سوچیں کہ وہ کیا کسی کو گناہوں سے روک رہے ہیں؟ گناہوں سے روکتے تو اچھی بات تھی، اور کتنے معاشرے میں گناہ ہو رہے ہیں تو جائیے روکیے ان کو، لیکن لوگ جب عبادات کی طرف آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں ذرا سا اس پر عرض کر دوں کہ اس پر علماء کرام کی جو رائے ہیں، آراء ہیں، وہ کیا ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر میں آپ کو چند علماء کے حوالے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر کیا کہا گیا۔ امام قتادہ، اچھا یہ سورہ دخان کی جو ابتدائی آیات ہیں، حامیم الکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اچھا انا انزلنا، یہاں پر علماء کرام نے ابحاث کی ہے، اور یہ بات تو طے ہے کہ شب قدر میں قرآن کریم کا نزول ہوا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا۔ لیکن یہ روایت کیوں بھول جاتے ہیں، یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ کچھ علماء نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اس کا نزول نصف شعبان المعظم میں اس کا آغاز ہوا تھا، اور شب قدر میں مکمل قرآن آسمان دنیا سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اس کی تنزیل ہوئی۔ اچھا اب اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں کہ علماء کیا فرماتے ہیں۔ امام بیضاوی نے اس سے مراد لیلۃ القدر یا شب براءت لی ہے، اور ناظرین کہا کہ اس میں نزول کی اور برکت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ امام بیضاوی، تفسیر بیضاوی والے فرماتے ہیں۔ صاحب کشاف کہتے ہیں کہ نصف شعبان المعظم کی رات کے 4 نام ہیں: لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البراءہ، لیلۃ الصق، لیلۃ الرحمہ، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ رات 5 خصوصیات کی حامل ہے کہ اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ کہتے ہیں کہ جی فیصلہ تو لوح محفوظ پر جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، بالکل صحیح بات ہے، کیا کرنا ہوتا ہے کیا نہیں کرنا ہوتا ہے یہ سارے لکھ دی جاتی ہیں، لیکن اس رات میں ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ جی اب آئندہ آنے والے سال میں اس کی موت ہوگی، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، تو اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے ہم ذرا سا آگے آئیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی بھی رائے یہی ہے
کہ اس سے مراد جو ہے وہ شب قدر ہے یا شب براءت ہے۔ اور یہاں پر ذرا سا اور آگے آ جائیے تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بھی رائے یہی ہے۔ امام بغوی علیہ رحمہ نے نبی علیہ السلام سے مرفوعاً روایت نقل کی ہے کہ شعبان سے شعبان تک اموات لکھی جاتی ہیں، یعنی فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے، اس کے گھر اولاد ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ طویل ایک فہرست ہے علماء کرام کی کہ جنہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس رات کے حوالے سے علماء کرام کی آراء ہیں اور علماء کرام کی ابحاث ہیں۔ یہ ابحاث یہی ظاہر کرتی ہیں کہ یہ رات عظیم رات ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی لیے اس رات کو لیلۃ التکفیر بھی کہتے ہیں، شب آزادی بھی کہتے ہیں، شب مغفرت بھی کہتے ہیں، اور جو ہے وہ اسے لیلۃ التکفیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کئی نام اس رات کے ہیں، لیلۃ الشفاعہ بھی کہا جاتا ہے، شب حیات بھی کہا جاتا ہے۔ اتنے نام علماء کرام نے ایسے ہی رکھ دیے بغیر کسی وجہ کے۔ ظاہر ہے کہ عظیم الشان رات ہے، تو اسی لیے اس کے کئی اسما بھی رکھے گئے ہیں۔ رہی یہ بات کہ یہ روزہ رکھنے کی جو بات ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے شعبان کے مہینے میں، اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ایک روایت یہ کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال بالراست پیش کی جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ تو اب اس سے آپ کچھ بھی کہیں، آپ ذوف میں ڈال دیں بقول آپ کے، تو کیا ضعیف حدیث فضائل میں معتبر نہیں ہوتی؟ اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ نفل پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے۔ تو ناظرین و سامعین، ذرا سا ہمیں سوچنا ہوگا اور اپنی سوچوں کا محور و مرکز جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہوگا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بات یہ ہے کہ جس پر فرض نمازیں ہوں، تو اگر وہ نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ فرض نمازوں کی قضا جتنی کر سکتا ہے کرے، اللہ رب العالمین تاکہ اس پر کرم فرمائے، کیونکہ جب تک فرائض واجبات سنتیں نہیں ہوتی، فرائض واجبات ناظرین جب یعنی رہتے ہیں تو کوئی نفل جو ہے وہ قبول نہیں کیے جاتے۔ تو فرائض واجبات پہلے ہیں، نفل بعد میں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جی قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ اچھا جی، قبرستان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اس رات میں، یعنی آپ چلو کہہ دیجئے کہ زندگی میں ایک بار، تو کیا وہ سنت نہیں ہوئی؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور تکرار سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کو اس رات میں بقیع غرقد میں پایا، تو آقا علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اور پھر آقا علیہ السلام نے اس رات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا دعا تعلیم فرمائی؟ اللہم انی اعوذ بعفوک، اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک وبرضاک بسخطک، اللہم انی اعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا حضور نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمائی۔ اچھا، اب قبرستان جانا تو ثابت ہے بالکل، اور خود فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی تمہیں موت کی یاد دلاتا ہے اور تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، تمہارے دلوں کو نرم کرتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس رات میں اگر بہت زیادہ رش ہوتا ہے کہ آپ کی عبادات چلی جاتی ہیں تو آپ نہ جائیں، آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے مسجد میں بیٹھے اصالہ ثواب کر دیں، تاکہ وقت آپ کا بچ جائے اور آپ گھروں میں یا مسجدوں میں نوافل ادا کر سکیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جی نوافل جو ہے گھروں میں ادا کرنے چاہیے، میں نے یہ بھی سنا کرنے چاہیے بالکل، لیکن کیا فرض نماز جب آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں آپ کی مساجد میں، سب کی مساجد میں، تو کیا سنت نوافل مسجدوں میں نہیں پڑھے جاتے؟ اب جو بزنس کر کے آیا ہے اپنی شاپ سے، اپنے آفس سے، کہیں سے بھی آیا اپنے ادارے سے، تو کیا وہ جا کر وہاں نفل پڑھے گا؟ ظاہر ہے کہ
دیکھیں آج کل کا عرف ہے، رواج ہے، تو وہ وہیں پر نوافل پڑھ لیتے ہیں، وہیں سنت مسجد میں پڑھ لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی نفل گھر میں پڑھے تو پھر وہ اپنے دکان سے چھٹی لے اور گھر پر جائے پھر نفل پڑھ کر آئے تو آپ حرج میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو مفتی اور عالم وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو حرج سے نکالے۔ اور آج کے دور میں ناظرین گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ نیٹ پر لگے ہوئے ہیں، کبھی کس پر لگے ہوئے ہیں، گناہوں میں پڑنے کے زیادہ اندیشے رہتے ہیں۔ تو مسجد میں ایک ماحول ہوتا ہے، تو اس ماحول میں رہتے ہوئے ظاہر ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے نا۔ آپ سینما میں بیٹھ کر اللہ کا نام نہیں لیتے، آپ تھیٹرز میں بیٹھ کر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور مسجد میں بیٹھ کر آپ فلموں کی باتیں نہیں کرتے۔ تو جیسا ماحول ہوتا ہے ویسی باتیں۔ تو اب جب مسجد میں ایک ماحول ملتا ہے، سب عبادات کر رہے ہوتے ہیں، تو بندے کا دل خود بخود چاہتا ہے کہ وہ بھی عبادات کی طرف آئے۔ تو لہٰذا کسی بات پر دھیان مت دیجیے، اس کان سے سنیں، اس کان سے نکالیں۔ ہمیں یہ ہے کہ عبادات کرنی ہے، اس رات کی، اس دن کی ہمیں تعظیم کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم غلم باتوں سے محفوظ و مامون فرمائے، یہ جو بے دلیل باتیں ہوتی ہیں اس سے محفوظ و مامون فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔